السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی دوستو، مولانا ارشد مدنی نے دیوبند سے دہلی تک ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی بھارت اپنے اسلاف کے خوابوں سے بھٹک چکا ہے؟ سنیے مولانا ارشد مدنی کا وہ بیان جس نے اقتدار کے ایوانوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر مولانا کا یہ بیان خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ملک فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، انصاف دم توڑ رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا یوم جمہوریہ پر یعنی 26 جنوری کے موقع پر دردناک بیان۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلے، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے 26 جنوری کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، جس بھارت کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آج وہ ملک اپنے اصل راستے سے بھٹک کر تباہی کی طرف گامزن ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کا غلبہ۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آج بھارت ان طاقتوں کے قبضے میں ہے جو نفرت اور فرقہ واریت کو فروغ دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں فرقہ پرستی کا زہر اس قدر پھیل چکا ہے کہ بھائی چارے کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ مسلمانوں پر مظالم اور ناانصافی۔ مولانا ارشد مدنی نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج ملک کے مسلمان ہر سطح پر ناانصافی اور ظلم کا شکار ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں پر مظالم اور ناانصافی۔ مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند سے بیان دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ آج ملک کے مسلمان ہر سطح پر ناانصافی اور ظلم کا شکار ہیں۔ جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آج اسی ملک میں مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ دستور ہند سے انحراف۔ مولانا ارشد مدنی نے یاد دلایا کہ بھارت کا دستور یعنی بھارت کا سنویدھان برابری اور انصاف کی ضمانت دیتا ہے، لیکن آج کی سیاست نے انصاف کی جگہ نفرت کو دے دی ہے، جو کہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسلاف کی قربانیوں کا حوالہ۔ مولانا ارشد مدنی نے جذباتی انداز میں کہا کہ ہمارے باپ دادا نے یہ ملک اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ یہاں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ ملک سب کا تھا اور سب کا رہے گا۔ لہو پکار رہا ہے، انصاف کہاں ہے؟ ناظرین، آپ نے مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کو سنا، لیکن کیا آپ نے اس کے پیچھے چھپے اس درد کو محسوس کیا جو آج ہر مخلص ہندوستانی کے دل میں ٹھیس بن کر اٹھ رہا ہے؟ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ اس خون کی دہائی ہے جو اس مٹی میں آزادی کا پودا لگانے کے لیے بہایا گیا تھا۔ سوچئے ذرا، کیا ریشمی رومال کی تحریک اس لیے چلی تھی کہ آج ہمیں اپنی ہی زمین پر اجنبی بنا دیا جائے؟ کیا ہمارے علماء نے مالٹا کی جیلوں میں سختیاں اس لیے جھیلی تھی کہ ان کی آنے والی نسلوں کو حب الوطنی کا ثبوت دینا پڑے، دیش بھکتی کا ثبوت دینا پڑے؟ مولانا مدنی کے الفاظ دراصل اس بوڑھے باپ کی پکار ہیں جو دیکھ رہا ہے کہ اس کا اپنا گھر جسے اس نے اپنے خون سے سینچا تھا، آج نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ آج جب ہم 26 جنوری کا جشن مناتے ہیں تو ہمارا دستور، آئین، سنویدھان ہمیں برابری کا حق دیتا ہے، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہی داستان سناتی ہے۔ سڑکوں پر نام پوچھ کر ہونے والے فیصلے، مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور انصاف کے حصول میں گزرتی ہوئی جوانیاں، یہ وہ زخم ہیں جن پر مولانا ارشد مدنی نے آج انگلی رکھی ہے۔ دوستو، اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر انصاف ہی دم توڑ دے گا تو جمہوریت کی عمارت کتنی دیر کھڑی رہے گی؟ مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان اقتدار کے ایوانوں کے لیے ایک انتباہ، ایک وارننگ بھی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے۔ وہ ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ تھا، آج وہاں نفرت کی فصلیں کون بو رہا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک کی بنیادوں میں مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا آزاد اور اشفاق اللہ خاں جیسے سپوتوں کا لہو شامل ہو، اس ملک کو فرقہ پرستی کی بھٹی میں جھونکنا ان تمام شہیدوں کی روحوں کے ساتھ غداری ہے۔
مولانا کا یہ درد دراصل اس ملک کی روح کا درد ہے جو آج سسک رہی ہے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی کی اس آواز میں جو درد ہے، کیا آپ اسے محسوس کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، کیونکہ آپ کی خاموشی بھی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ ناظرین، دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو نیوز انڈیا۔ جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے اور ہم سب کو اور پوری امت کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر مزید معلوماتی ویڈیوز، علماء کرام کے بیانات، خبریں اور دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، آل انڈیا ملی کونسل، مسلمانوں کی تمام سیاسی، ملی، سماجی خبریں اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك سبحان الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان الله وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي ما شاء الله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا